ملک کی سیاسی معاملات ہیں اس میں بڑی محاذرائی چل رہی ہے، اور ایسی جماعتیں جو اتحادی تھی کچھ ہی ہفتوں مہینوں پہلے، وہ اب ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہی ہیں. اور ہمارے اسٹوڈیو میں دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے نمائندے موجود ہیں. بلاول بھٹو صاحب نے کیا کہا ہے نواز شریف صاحب کے بارے میں، ذرا دیکھیے. رائے کا وزیر اعظم نے اب 3 بار وزیر اعظم تو بن چکا ہے اور کوشش میں ہے کہ اس کو 4تھی بار سلیکٹ کیا جائے، کہ جس شخص نے پہلی بار، دوسری بار، تیسری بار فیل ہوا، وہ 4تھی بار آ کے کون سا تیر مارے گا. 90 کے دہائی میں IGI کے صورت میں بھی سلیکٹ ہوا تھا، جن سے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 2 تہائی اکثریت دو. وہ تو کہہ رہے کہاں سے دے، لیکن اگر دیتے بھی ہے تو پھر میاں صاحب نے وہی کرنا ہے، ایک بار پھر انہی سے لڑنا ہے. ناصر صاحب، یہ انکل نواز سے رائیونڈ کے وزیر اعظم تک سفر بہت تیزی سے نہیں طے ہو گیا؟ اچانک اتنی ہوا کیسے بدل گئی کہ فرینڈلی فائر سے باقاعدہ محاذ آرائی شروع ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور مسلم لیگ نون کے درمیان؟ آپ تو لندن کی ہواؤں کی بھی بڑی خبر رکھتے ہیں، کیسے ہو گیا یہ اچانک سے؟ دیکھیں، سیاسی طور پر الیکشن کا ماحول ہے اور اس میں اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیگر آتی ہیں. ہمیں صرف یہ ہے کہ پوری جو ان کی اسپیچ ہے وہ نہیں دکھائی جاتی، وہ کچھ چیزیں وہاں سے لی جاتی ہیں. اور جب ان کا یہ موقف رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ محترم نواز شریف صاحب کو جو سزا دی گئی بیٹے سے تنخواہ نہ لینے میں، وہ غلط تھی، اور ان کو ویلکم کیا جب وہ یہاں پہ آئے، بلکہ ان کو مبارکباد بھی دی جو ان کا شاندار جلسہ ہوا. یہ چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن پولیٹیکلی طور پر ظاہر ہے وہاں سے بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں، یہاں بھی آتی ہیں. ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں کہ ہم جو کارکن ہیں، مثال کے طور پر آج چودھری صاحب اور ہم 2 یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم تو وہ کارکن ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ کا احترام بھی ہونا چاہیے، اور جو آگ لگی ہوئی ہے اس کو مزید بھڑکانے کی بجائے اس کو بجھانا چاہیے. اور چیئرمین صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو گزشتہ ادوار کی جو پولیٹکس رہی ہے اس کو خیر آباد کہنا ہے، نئی چیزیں جو ہیں ان کو متعارف کرانا ہے. وہ جو لیگ پولنگ کی سیاست تھی، جس کو بھی مینڈیٹ ملتا ہے 8 فروری کو 2024 کو، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ملے گا، ہمارا وزیر اعظم ہوگا، نون لیگ کا اپنا موقف ہے، اسی طرح دیگر لوگوں کا بھی ہوگا. تو اس کے بعد جو ہے بہت ساری چیزیں دور کر کے اور ملک کی بہتری کے لیے ساتھ چلنا ہوگا. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کبھی لے لیا جاتا ہے کہ جی وہ بالکل ہی اس طرح کی حکومت ہوگی جس میں کوئی اپوزیشن نہیں ہوگی. اپوزیشن بالکل ہو، لیکن تعمیری ہو. یہ نہ ہو کہ وہ آتے ہی کسی کو ڈی اسٹیبلائز کرنا شروع کر دے، اور یہ پیپلز پارٹی نے کر کے دکھایا ہے. آپ کو یاد ہوگا 2017 میں یا 15 میں جب خان صاحب دھرنے دیتے تھے اور بہت ساری چیزیں کرتے تھے، تو پیپلز پارٹی باوجود اس کے کہ ہمیں بہت زیادہ تحفظات تھے نون لیگ کے ساتھ، ان کی حکومت تھی، کیسز تھے ہماری رہنماؤں کے اوپر، دیگر چیزیں تھیں، لیکن ہم نے اسٹینڈ کیا اور میاں صاحب کی گورنمنٹ کا سپورٹ کیا، اس وجہ سے کہ کوئی غیر آئینی طور پر کسی حکومت کو نہیں ہٹانا چاہیے. تو یہ وہ سلسلے ہیں جو رہتے ہیں. باقی میرا ذاتی رائے ہے کہ بہت سارے ہمارے دوست جو ہیں، میں بھی دونوں طرف سے ہوں، وہ اپنا قد بڑھانے کے لیے ایک دم لیڈرشپ پہ بات کرتے ہیں. آپ نے ایک اور دوسرا بھی کلپ دکھایا تھا شروع میں، میرے خیال ہے اب دوبارہ آپ اس پہ جائیں گے. تو وہ میں اس بات سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے کہ جو بھی لیڈرشپ ہو اپنا قد دیکھ کے بات کرنی چاہیے، صرف خود کو بڑا یہ بات بننے کہیں کے گے لیے. تو ہی بات بنے گی نا، نہیں کہیں گے تو نہیں بات. لیکن وہ لیڈرشپ آپس میں بات کر سکتی ہے، وہاں سے جواب آ سکتا ہے. لیکن دیکھیں، ہمیں تو ذاتی طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، آن ایئر بتا رہا ہوں کہ ہمیں تو ہماری لیڈرشپ کی طرف سے بدتمیزی سے، دیگر اس طرح کے ایشو سے منع کیا گیا ہے کہ کسی بھی لیڈرشپ کی سب کی ہمیں عزت کرنی ہے. بڑی اچھی بات کر رہے ہیں نا سب، لیکن وہ بار بار کہہ رہے ہیں رائیونڈ کا وزیر اعظم، پھر کہہ رہے ہیں کہ 3 دفعہ تو فیل ہوئے ہیں، تو 4تھی بار اب کون سا تیر مار لیں گے نواز شریف؟ ناصر شاہ صاحب تو ہمیشہ اچھی بات ہی کرتے ہیں، آج بھی انہوں نے اچھی بات کی. بات بنیادی طور پہ یہی ہے کہ دیکھیں، الیکشن کا ماحول ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور الیکشن کے ماحول میں گرما گرمی بھی ہوتی ہے. الیکشن کے ماحول میں آپ یہ کہیں کہ تند و تیز بیانات بھی دیے جاتے ہیں، یہ اپنی جگہ پہ بات ٹھیک ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ 2 چیزوں کے اوپر جو ہے وہ مجھے ایز اے پولیٹیکل ورکر، ناٹ دیٹ کہ میں کوئی پی ایم ایل این سے ہوں، آپ یہ کہیں کہ پاکستان کے ہر پولیٹیکل ورکر کو اور شہری کو جو اعتراض ہو سکتا ہے
کہ اگر ہم وزارت عظمیٰ کو کوئی بھی لیڈرشپ لنک کرنا شروع کر دے گی کسی مخصوص علاقے کے ساتھ، ہم کہیں جناب یہ لاڑکانہ کا وزیر اعظم، وہ کہیں جی یہ رائے بنڈ کا وزیر اعظم جو بھی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے عوام کا وزیر اعظم ہوگا، پاکستان کا وزیر اعظم ہوگا. یہ تو آئندہ آنے والا الیکشن بتائے گا کون سی جماعت کو اکثریت ملتی ہے. ہم اسے پاکستان کا وزیر اعظم کہیں گے، عوام کا وزیر اعظم کہیں گے، نہ یہ کہیں گے کہ یہ پنجابی وزیر اعظم ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، پٹھان ہے. اس تفریق سے اور اس لفاظی سے ہمیں میرا خیال ہے کہ پرہیز کرنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو تنقید ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کو یا پولیٹیکل پارٹیز کو، وہ کارکردگی کی بنیاد پہ ہونی چاہیے. میں اگر پی ایم ایل این کی نمائندگی کر رہا ہوں تو آپ میرے سے براہ راست سوال کو میری پارٹی کے حوالے سے، اس کے ماضی کے حوالے سے، حال کے حوالے سے، مستقبل کی پالیسی کے حوالے سے سوال کریں گے تو وہ بہت بہتر ہوگا. اگر آپ میری تراش خراش، میرے ظاہری حلیے کے اوپر کوئی اٹیک کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ میرا خیال ہے پرسنل ہوگا، وہ ہونا نہیں چاہیے پالیٹکس میں. سو وٹ وی بلیو ایز پی ایم ایل این از کہ ہمارے پاس اپنا ایک ماضی ہے. میاں نواز شریف صاحب 3 دفعہ ملک کے پرائم منسٹر رہے ہیں. ان کے ادوار میں پی ایم ایل این نے جو کام کیا، ملک کی جو خدمت کی، وہ ہمارے پاس ایک ایسٹ ہے. جو 2013 سے لے کے 18 تک ہمارا دور رہا، خاص طور پہ 4 سال میاں محمد نواز شریف صاحب کے، اس کا موازنہ عمران خان صاحب کے جو 2018 سے آن ورڈ 4 سال رہے ان سے کیا جا سکتا ہے. میاں صاحب بطور چیف منسٹر بھی رہے ہیں، ان سے کیا جا سکتا ہے. اوور آل پاکستان مسلم لیگ نون نے ملک کی ترقی میں، پاکستان کو ایک معاشی طاقت بنانے میں کیا کردار ادا کیا ہے پچھلے تمام سالوں میں، وہ ہمارا ایسا اس پہ بات ہونی چاہیے. اور یہ جو آج لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوتی ہے کہ آپ کی پارٹی نہیں کہے گی کسی کو کہ کوئی لڑکانہ کا وزیر اعظم ہے، کراچی کا وزیر نہ ہم کہتے ہیں، نہ کہنا چاہیے، نہ یہ بات جو ہے یہ مناسب ہے. ایک اور بات آپ کے پروگرام میں یہ کہوں گا، ذرا غور کیجیے گا جنید صاحب، اب تو ماشاء اللہ کافی ینگ ہیں. جو لیول پلینگ فیلڈ کی آج بات ہو رہی ہے اور اس طرح کی تنقیدیں مسلم لیگ نون کے اوپر کی جا رہی ہیں، 2. ایک یہ جناب کہ یہ کوئی فیوریٹ ہے مسلم لیگ نون کو، یہ کہا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ لیول پلینگ فیلڈ کی کہ پچھلے 26 سال میں 1997 کے بعد ایک دفعہ میاں نواز شریف کو الیکشن لڑنے دیا گیا ہے 2013 کا. تو کر چکے ہم بھی 26 سال میں نواز شریف کو ایک دفعہ 2013 میں الیکشن لڑنے دیا گیا ہے. جو کہتے ہیں نا ماضی سے پتہ نہیں کب سے 40 سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھائی 26 سال جو ہے نا یہ کوارٹر سینچری ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک الیکشن لڑنے دیا گیا میاں محمد نواز شریف صاحب کو 2013 کا. دوسری بات ایک سن لیں ذرا یہ بھی کہ 2002 میں یہ فضا موجود تھی پاکستان میں کہ کاف لیگ کی حکومت بنے گی. 2008 میں فضا موجود تھی، شاہ صاحب سامنے بیٹھے ہیں، کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنے گی. 13 میں فضا موجود تھی کہ پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب ہوں گے. 18 میں فضا موجود تھی مکمل طور پہ ملک میں کہ اگلا وزیر اعظم جو ہے عمران خان ہوگا. آج اگر 2024 میں یہ فضا دوبارہ موجود ہے کہ نواز شریف چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بن رہا ہے، تو نئی بات کیا ہے؟ 2018 والی فضا اور نئی بات کیا ہے؟ 2024 والی سیم ہے. بالکل سیم ہے. آپ یہ اس وقت بالکل اس بات میں کلیئرٹی تھی. پارٹی اور دوسری ہم جب جا رہے تھے، پارٹی مطلب میں وہ الیکشن لڑا، میں جیتا الحمدللہ اسلام آباد سے. سلیکٹڈ کہتے رہے، لیکن نہیں 18 کی بات کریں، 13 کی بات میں تو سلیکٹڈ کہتے رہے، تو پھر اب بھی نہیں سلیکٹڈ یا نان سلیکٹڈ نہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن سے پہلے ایک فضا موجود تھی. پچھلے 4 الیکشنز کا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے. لہٰذا یہ ایک پرسیپشن جو ہے نا الیکشن سے پہلے موجود ہوتی ہے، کون سی پارٹی وننگ پارٹی ہے. لہٰذا آپ اس وننگ پارٹی کو لیبل کرنا اور ٹارگٹ کرنا صرف اس لیے کہ وہ ایک مقبول جماعت ہے، اور یہ جو آپ نے پریس کانفرنس وغیرہ دکھائیں، یہ صرف آپ کی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے یہ باتیں ہو سکتی ہیں.